Assalamualaikum. I'm Dr. Vachia Raswan, currently working as Associate Professor at Children's Hospital Lahore through the platform of COVID-19, no facts and break myths. جیسے ہی کووڈ کی ایک ویو آتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ افواہوں کی غلط فہمیوں کی بھی ایک ایسی لہر اٹھتی ہے جو کہ کووڈ سے فائٹ کو اور مشکل بنا دیتی ہے. تو آج کچھ حقائق جانیں گے ایکسپرٹس کے تھرو, کچھ ایسے لوگ کے تھرو جو اس کرونا کو مریض کے طور پر بھگت چکے ہیں, اور کچھ ایسے لوگ جو اس وبا کے ہاتھوں اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے دفنا چکے ہیں. بیٹا میری کوئی بات سن لے, میں مر گیا ہوں. اتنی بڑی نائٹ میئر ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے, اور آپ کی سوچ سے بہت زیادہ تکلیف میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے. ماسک ہر صورت پہنیں, ڈسٹنسز مینٹین کریں, اپنے ارد گرد کے ماحول کا خیال رکھیں. میں اس کے علاوہ آپ کو اور کوئی اپیل نہیں کر سکتا. میں نے اس سال فروری میں اس مہلک وائرس کے ہاتھوں اپنے والد صاحب کو کھویا, اور اس کے کچھ ہی روز بعد میری مدر ان لا بھی اس ظالم وائرس کے ہاتھوں اپنی زندگی کی بازی ہار گئی. تو اب سوچتی ہوں کہ وہ وقت بہت مشکل تھا میرے لیے, میری فیملی کے لیے. اپنے سامنے اپنے پیاروں کو تڑپتا دیکھنا, ہر طرح کی کوشش, ہر طرح کے علاج کے باوجود ان کا آکسیجن لیول پورا نہ ہو سکنا, تو وہ ایک بہت بے بسی کا عالم ہوتا ہے. اور اللہ کسی دشمن کو بھی وقت نہ دکھائے. تو اس وقت پاکستان میں عوامی سطح پر ویکسینیشن کا آغاز نہیں ہوا تھا فروری میں. تو اب کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ کاش اس وقت ویکسین اویلیبل ہوتی, تو میں اپنے گھر والوں کو, اپنے بزرگوں کو ضرور ویکسین لگواتی. تو آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ خدارہ احتیاط کریں, SOPs کو فالو کریں, گھر پہ رہیں. زندگی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت خوبصورت تحفہ ہے, اللہ کی امانت ہے, اس کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے. تو احتیاط کریں, گھر پہ رہیں, اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے اپنی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی, اپنی فیملی کی ویکسینیشن ضرور کروائیں. شکریہ. السلام علیکم. میرا میسیج ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو کووڈ-19 کی ویکسین سے ریلیکٹڈ ہیں. میں بذات خود کووڈ-19 کی ویکسین سے بیکاز آف سم ریزن ریلیکٹڈ تھا, لیکن جب مجھے کووڈ ہوا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ کووڈ-19 کی ویکسین کس حد تک ضروری ہے. میرا سیچوریشن لیول بے حد ڈراپ کر گیا تھا, اور مجھے فوری طور پر 5-6 لیٹر آکسیجن کی ضرورت پڑ گئی تھی, جو کہ نیئر بائی ہیلتھ فیسلٹیز میں اس وقت کوئی بھی ایسی ہیلتھ فیسلٹی تھی جہاں پہ مجھے یہ آکسیجن لیول یا کوئی IV میڈیسن فوری طور پر پہنچائی جا سکیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم ہے کہ ابھی میں بہتر محسوس کر رہا ہوں. میں ایک ینگ پرسن ہوں, مجھے کوئی کوماربڈ نہیں ہے, لیکن پھر بھی کووڈ نے مجھے اور میری فیملی کو پوری طرح جھنجھوڑا. تو اس سے بچنے کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ SOPs کو فالو کریں اور ویکسینیشن کو لگوائیں. جب سے کرونا کی تیسری لہر آئی ہے تب سے بچے بھی پہلے کی نسبت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. چلڈرن ہاسپٹل میں ہم نے پچھلے 3 مہینے میں جتنے بچے داخل کیے اتنے ہم نے پچھلے پورے سال میں داخل نہیں کیے. تو یہ کووڈ کی جو لہر ہے اس میں بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں. تو میں خاص طور پر والدین کو کہوں گا کہ جو SOPs ہیں اس میں بچوں کا بھی اتنا ہی خیال رکھیں جتنا بڑوں کے لیے خیال رکھتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا پر کچھ بدقسمتی سے غیر مستند اور غلط قسم کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں, جن میں اس بیماری کو اور اس سے بچاؤ کے لیے ماسک کے استعمال کو اور ایون حفاظتی ٹیکوں کو ایک سازش قرار دیا جا رہا ہے. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ خدا را اس قسم کی باتوں پر دھیان نہ کریں, حفاظتی اقدامات پر عمل کو یقینی بنائیں. ایک افواہ پھیل رہی ہے کہ جنہوں نے ویکسینیشن کروا لی ہے ان کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے. ادھر پلیز آپ سمجھ جائیں کہ جہاں سے یہ افواہ شروع ہوئی ہے وہ ویسٹرن کنٹریز ہیں. وہاں ویکسینیشن بھی فرق لگی تھی, وہاں لوگوں کی جنرل ہیلتھ اور کوماربیڈیٹیز بھی فرق تھی, وہاں کا وائرس, وہاں کی جو میوٹنٹ فارم ہے وہ بھی فرق ہے. سو اب ہم جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اوور دا لاسٹ فیو ویکس ہم نے دیکھا ہے کہ یہ وائرس زیادہ لیتھل ہے,
ویکسینیشن کا بہت اچھا ایفیکٹ ہے، لیکن ہم نے دیکھے ہیں ایسے پیشنٹس جن کو ویکسینیشن کے بعد بھی کووڈ ہوا، لیکن الحمدللہ اس کی سیویرٹی بہت کم تھی۔ اور تیسرا یہ کہ ہمیں اپنے جو بیسک SOPs ہیں اسی طرح فالو کرنے ہیں۔ سو پلیز ماسک پہنیں، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، ہینڈ ہائیجین کا خیال رکھیں اور ویکسینیشن کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ماسک لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، حفاظتی ٹیکے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لیکن ہر صبح ہم اٹھتے ہیں، مشقت کرتے ہیں تاکہ وہ ہم رزق حاصل کر سکیں۔ اسی طرح سے ابھی تک ریسرچ یہی ثابت کرتی ہے کہ جن لوگوں کو یہ 2 ڈوزز کرونا کی ویکسین کی لگے ہوئے 2 ہفتوں سے اوپر ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں میں یہ سخت قسم کا کرونا یا جان لیوا کرونا جنرلی نہیں ہوتا۔ اگر ہم ملینز میں سے کسی ایک ایگزامپل کو کوٹ کریں کہ اسے ویکسین سے فائدہ نہیں ہوا، تو یہ سراسر ناانصافی ہوگی، کیونکہ ابھی تک کروڑوں لوگ یہ ویکسین لگا چکے ہیں جن میں کوئی خاص مضر اثرات نہیں آئے، اور وہ اب اس وبا سے کافی حد تک محفوظ ہو چکے ہیں۔ اس جنگ میں ہم سب کو مل کے چلنا ہے۔ آپ سب حفاظتی تدابیر پر عمل کرتے رہیں اور ویکسین لگوائیں۔ اللہ حافظ۔